کسی بھی مخلوق کو، نبی کو، رسول کو، کسی کو بھی ساجیدار بنانا۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں جا کے بیٹا مانگو بیٹا مل جائے گا، بیٹی مانگو بیٹی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں۔ زندہ صرف کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حی لا یموت ہے، جسے کبھی موت آ سکتی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور لوگوں نے تو ظالموں نے ایسے ایسے عقیدے بنائے، علماء والحفیظ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ باقاعدے گھروں میں بھی آتے ہیں سب کے استغفر اللہ۔ یہ کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ نبی کے بارے میں کیوں رکھتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی کو زندہ کرنا ان کی مجبوری ہے، ماننا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں اپنے مردوں کو قبروں میں زندہ کرنا ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر وہ سارے مردے بدرجہ اولیٰ مرے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات ہے آئی نا؟ اس لیے نبی کو زندہ کرو۔ ہاں جبھی ڈیگیں بھریں گی، ان کی پیٹیں بھریں گی، مرغے کٹیں گے، بکرے کٹیں گے، قوالیاں، نعت، بھنگڑے، طوائف ہیں گائیں گی مجرے۔ کہاں سے آئے گا؟ مارا ہے اسلام کا تیاں پانچا کر کے رکھا ہوا ہے نالائقوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری بھی حالت عجیب و غریب ہے، کوئی چور پکڑا گیا یا کوئی آدمی نوجوان کسی کے گھر میں کچھ غلط کام کر بیٹھا تو اسے دروازے سے بھی گزرے تو دروازے بند کر لیتے ہیں لوگ۔ گلی میں بھی اگر گزر آ جائے تو کہتے ہیں فلانا آ رہا، دیکھنا سنبھال کے دروازہ بند رکھو۔ اس سے اتنا ڈرتے ہیں، مطلب خوف زدہ ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والے کو آپ کی ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا مشکل ہے، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، شادی کر لو، بیاہ کر لو، نماز پڑھ لینے میں کیا ہے۔ ہم دعوت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت، اس کی برائی بیان کی ہے شرک کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سنو پیغام اللہ کا، متقی بنو، متقی، سب سے بڑا تقوی شرک کو چھوڑنا۔ ایمان لے آئے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن تقوی جب تک نہیں ہوگا جنت میں جا سکتے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ جنت متقیوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ یہ متقی ہے جو شرک سے پرہیز کرتا ہے۔ کس سے؟ شرک سے۔ چھوٹا سا چھوٹا شرک ہو، آپ کہو گے ربانی صاحب چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک تو بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا، یہ بڑا شرک ہے۔ اور یہ وہ شرک ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے سارے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ خلاص فجعلناہ ھباء منثورا۔ اللہ نے فرمایا انہیں ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ کوئی حیثیت ہمارے پاس نہ تمہارے نمازوں کی، نہ تمہارے روزوں کی، نہ تمہارے حجوں کی، نہ تمہارے گھٹوں کی، نہ تمہارے پگڑیوں کی، نہ تمہارے اماموں کی، نہ ہی حق ہو کرنے کی، نہ موٹی موٹی تسبیحاں ڈھکیلنے کی، نہ نیاز کی، نہ عرس کی، نہ میلے کی، نہ تیجے کی، نہ دوئم کی، نہ شبرات کے حلوے کی۔ کتنے لوگوں نے شبرات کے حلوے بنائے 15 شعبان کے؟ کسی نے نہیں بنائے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ پھر میں بولتا بھی نہیں، اللہ کرے نہ جانو۔ ہاں خواہ برائی بتانے سے بھی برائی بڑھ سکتی ہے بھائی۔ کہیں گے بھائی ربانی صاحب نے شبرات کی تشریح، یہ شب برات کیا ہے؟ اب کسی نے چلتے پھرتے کان میں بھر دیے۔ الغرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، شبرات کے حلوے تو بطور مثال آئے۔
تیجے دویم سویم ہے کہ نہیں، یہ سب میں بتا رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ چھوٹا شرک اور بڑا شرک. تو بڑا شرک تو یہ تمام سب چیزیں ہیں کہ بھیا، لیکن چھوٹا شرک جو ہے وہ ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے. نماز پڑھنے بڑے نمازی ہو گئے. کیا بات ہے بھائی، بڑے نمازی ہیں. پتہ چلا کہ پردھانی کا الیکشن لڑنا ہے، گھٹے بنا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی مرغا پھنسے. ہاں، تسبیح موٹی موٹی ہاتھوں میں لی ہوئی. کیوں؟ پتہ چلے بھائی کہیں کچھ لوگ بنی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. آپ نے مسجد بنوائی اس لیے تاکہ لوگ کہیں فلانے بہت بڑے سیٹ ہیں، انہوں نے یہ اتنی بڑی مسجد بنائی. آپ نے کوئی یتیم خانہ بنایا یا کہیں اتنا بھاری چندہ دے دیا اور اس پہ کہا اخبار میں آنا چاہیے، فوٹو چھپنا چاہیے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ حاجی صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، بہت بڑا ادارہ بنوایا، بہت بڑی مسجد میں. دکھاوے کے لیے. آپ کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ آپ کو سیٹ کہیں، لوگ آپ کو مالدار کہیں، لوگ آپ کو بہت بڑا حاجی کہیں، بہت بڑے مالدار کہیں. اس لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا. یہ ریاکاری جس عمل میں آپ کریں گے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. دوسرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، روزہ، جن اعمال میں ریاکاری نہیں ہے وہ تو باقی رہیں گے. لیکن جس عمل میں ریاکاری دکھاوا ہوگا وہ عمل کیا ہوگا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا. لیکن جو شرک بڑا شرک ہے وہ تو سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ایمان ہی سے تم کو باہر کر دے گا، اسلام ہی سے باہر کر دے گا. وہ شرک اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کبھی معاف، بغیر توبہ کے وہ کبھی معاف اللہ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یا عورت یا مرد شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، مر گیا یا مر گئی، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی. ہاں، یہ نہ چلاؤ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہاں دامن ومن کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ چھوڑو گے نہ پکڑو گے، ننگے ڈھڑنگے سب کھڑے ہوں گے قبروں سے. بات سمجھ میں آئی؟ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو. جہنم یہ شرک کی برائی ہے، یہ شرک کی مذمت ہے. یہ اللہ نے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو. اور نبی کائنات نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. تمہیں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی نہیں ہوتی، جا کے درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں، تازیوں کے اوپر سجدے کرتے ہو. شرم کرو تمہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی حضرت معاذ سے کہا تیری تکہ بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا دیا جائے، انگار کے حوالے کر دیے جائے، تو جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ہے تقوی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متقی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جان دینا گوارا تھا، اپنے بچوں کا جان جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحابہ میں بیٹھے ہوئے، مسلم احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا 2 آدمی مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 2 آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں، ایک چلا گیا ایک جہنم میں، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا 2 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، پردیسی کسی گاؤں سے، بستی سے گزر ہوا، وہاں کوئی استھان تھا، بت تھا، وہاں گاؤں کے لوگ وہاں مسافر کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت کے اوپر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ تو جانے دیں گے ورنہ ماریں گے. جیسے بھارت میں بہت سارے آتنکوادی سڑکوں پر، روڈوں پر
ٹیکے شیکے لگا کر کے پٹی وٹی باندھ کے نیلے پیلے کپڑے کھڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جے شری رام کہو، جے شری رام کہتے نہیں کہتے، نہ کہو تو مارو، قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، موب لنچنگ اس کو کہتے ہیں۔ بھارت میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں نا، ہوئے، بہرحال حکومت نے ان کو سنبھالا، بہرحال دیر آئے درست آئے، الحمدللہ کنٹرول ہوا، ورنہ ان کی ہمتیں تو خوب بڑھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں، ایسے ہی بدماش اس زمانے میں بھی تھے، جس طرح سے یہ دیش کو بدنام کرنے والے، دیش کے نام پر کلنک کا ٹیکا، دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے چند لوگ، حکومت کو بدنام کرنے والے چند لوگ، ہمارے دیش کو بدنام کرنے والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے ایسی ایک پتھر رکھا تھا کہ اس پر چڑھاوا چڑھاؤ، اس پر کچھ چڑھاؤ۔ دونوں مسافر تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ کہا نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے تم کو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی چڑھا کے مکھی مار کے چڑھا دو، مکھی مار کے چڑھا دو۔ ایک نے سوچا بھیا جان بچی لاکھوں پائے، مکھی چڑھانے میں کیا حرج ہے؟ مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت کے اوپر چڑھاوے کی طرح، سمجھ لو چڑھاوے کی طرح جو چڑھایا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ گئے ہو کبھی مزار وزار پہ؟ نہیں گئے؟ کبھی سمجھنے کے لیے جایا کرو کہ کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے آجو باجو تو نہیں ہے نہیں کہیں اس بستی میں؟ خیر 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 خیر، اللہ سے دعا کرو، پتہ ہے مجھے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے سب۔ تو کبھی دیکھنے کے لیے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے، لیکن ایسے ہی دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور نہیں تو مجھ جیسے فقیر سے پوچھو، میں تو اس کا اندر ہی گھسا ہوا تھا پورا، سب سے بڑا مجاور تو میں تھا، جی سب سے بڑا مجاور تو میں تھا، کتنے مرغے آپ کے کتنے ہضم ہوئے مجھ سے۔ اور جناب بہرحال یہ اللہ کی دین و اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو بچایا ہے شرک سے، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ انہیں شرک سے بچائے۔ چڑھاوے چڑھا، اس نے چڑھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مار کر کے اس نے چڑھایا، فخلوا سبیلہ، لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ فدخل النار، نبی نے فرمایا صرف مکھی مار کے چڑھانے سے وہ جان بچائی اس نے، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے سے کہا تیرا دوست، تیرا بھائی، تیرا ساتھی چڑھا کے گیا ہے، اب تو بھی چڑھا دے، مکھی مار کے۔ بولے نہیں میں تو نہیں چڑھاتا۔ بولے نہیں مکھی مار کے چڑھا دے۔ کہا میں تو مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتا، لگتا تھا وہ پکا وہاں بھی رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تو مکھی بھی مار کے چڑھانے والا نہیں۔ کہا پھر تو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا قتل کر دو، لیکن میں مر جانا گوارا کروں گا، تمہارے اس بت پر مکھی چڑھانا گوارا۔ فقتلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، خون بعد زمین میں گرا، اللہ نے جنت اسے سب سے پہلے عطا فرمایا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے تقوی، یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو۔ اب ایک اور مثال میں آپ تقوی کی دیتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں آپ سب بیٹھے، ہم سب، یہ صحیح بخاری کی روایت، ایک خاتون نبی، ایک شخص نبی، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ سنو بھائیو، بہت میں جو ہے تھوڑی دیر میں اپنی بات میں مختصر کروں گا، پھر سوال و جواب شروع ہوں گے، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تقوی سمجھا رہا ہوں میں، اور میرا خیال ہے اتنی مثالوں سے تقوی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے، پرہیز نہیں ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ کیسے تقوی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کتنا اللہ سے ڈریں، کتنا پرہیز کریں، کتنا، کچھ تو حد بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم،
طاقت بھر اللہ سے ڈرو، پرہیز طاقت بھر کرو، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھر پرہیز کرو، جہاں طاقت ختم وہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔